السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ سورۃ الرحمن پہ بات ہوئی تھی حضرات محترم۔ آج سورہ رحمان سے متصل جو پہلی صورت ہے اس پہ اختصار کے ساتھ میں پوری صورت پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ سورہ قمر سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو دین کا درست فہم نصیب فرمائے۔ اقتربت الساعہ، قریب آ چکی ہے قیامت۔ وانشق القمر، اور شق ہو چکا ہے چاند، چاند پھٹ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہو چکا ہے کہ پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا۔ احادیث نہ بھی ہوں تو قرآن کی یہ آیت کافی شافی وافی ہے، لیکن احادیث متواترہ موجود ہیں، صحیحین کی روایات موجود ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، لوگوں نے دیکھا۔ ہاں اس کے اندر پھر اس کے علاوہ بہت سی لوگ کمزور باتیں کر دیتے ہیں، جیسے ہاتھ کا اشارے سے نعتوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے، یا نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چاند آپ کے گریبان سے داخل ہوا، آستین سے نکل گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو ان کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے مطالبے پر دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے، مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا، دکھایا اللہ تعالیٰ نے، بات ختم ہو گئی۔ کبھی موقع ہوا تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن چونکہ میں نے پوری صورت پہ بات کرنی ہے۔ قیامت قریب آ چکی ہے کیونکہ انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ انسانیت کی آغاز کا مرحلہ ختم ہو گیا، آدم علیہ السلام اور جو ابتدائی انبیاء تھے، اس کے درمیانی مرحلے بھی یہود کے جو علماء انبیاء تھے وہ آئے، وہ بھی ختم ہو چکا۔ آخری مرحلہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اقتربت الساعہ، یہی مفہوم ہے اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 17ویں سپارے کی پہلی آیت، یہاں قریب آ چکی ہے قیامت۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، پھٹ چکا ہے چاند، پھٹے گا چاند خواہ مخواہ کے ترجمے کرتے ہیں، ماضی کا صیغہ ہے، سیدھی سادی بات ہے، چاند پھٹ گیا تھا، دو ٹکڑے ہو چکا تھا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے، ان کفار مکہ کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، بجائے تدبر کرنے کے، مان لینے کے، معرفت حاصل کرنے کے، یعرضوا، اعراض کرتے ہیں، بدکتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے جو چلا آیا جادو ہے، یہی ہے۔ لوگ پہلے بھی جادو دکھاتے چلے آ رہے ہیں، بس یہ بھی ایک جادو ہی دکھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ چاند پھٹا تھا تو یہ الفاظ ہے کہ یہ جادو ہے، ہماری نظروں پہ، ہماری آنکھوں پہ جادو ہو چکا تھا۔ چاند پھٹے گا تو اس آیت کے اس سے جوڑ بنتا ہی نہیں ہے،
اس آیت کا جوڑ ہی تب بنتا ہے چاند پھٹا تھا، انہوں نے دیکھا تھا اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ الٹا الزام پہ اتر آئے تھے کہ یہ جادو کر دیا تھا محمد نے ہماری آنکھوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اسے جادو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلتا آیا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے تکذیب کر ڈالی، جھٹلا دیا، دلیل کی بنیاد پہ جھٹلایا نہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر جوڑ ہے۔ قرآن جب کہتا نا انہوں نے جھٹلایا تو ساتھ یہ بھی کہا خواہشات نفس کی پیروی کی، یہ نہیں کہ بہت غور و فکر عقل تدبر استعمال کرنے کے بعد انہوں نے دلیل کی بنیاد پہ تکذیب کر ڈالی، کہا نہیں، جھٹلایا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پیروی کی اپنی خواہشات کی، احوا کی۔ کوئی بات نہیں، کب تک چلے گا یہ کام؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر چیز کے انجام کا وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں چلے گا رسول اللہ تعلیم سے نوازتے چلے جائیں، یہ آگے سے جھٹلاتے چلے جائیں اور یہ کام تسلسل سے تا قیامت چلتا رہے گا۔ انبیاء کے ورثاء بات کرتے رہیں گے، لوگ جھٹلاتے رہیں گے، علماء شہید ہوتے رہیں گے، کام یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہر معاملے نے اپنے انجام پہ پہنچنا ہے۔ رسول اللہ نے تعلیم دی، انہیں جھٹلایا گیا، دونوں معاملے انجام پہ پہنچ جائیں گے، سیاہ سفید الگ ہو جائے گا، انجام سامنے نظر آئے گا۔ انجام ابھی نہیں، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شیڈیول کے مطابق رکھا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں صحابہ کے لیے، نبوت کے لیے کون قربانیاں دے رہا ہے؟ یہی تو علماء ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے مولانا ڈاکٹر عادل خان، دینی لحاظ سے بھی عظیم ترین انسان، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی انتہائی ہائی پروفائل بندہ، ٹھیک ہے، اور تحریک کیا تھی کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت کے یہ تمام طبقات عظمت صحابہ پر ایک ہو جائیں، صحابہ کی گستاخی نہ ہونے دیں۔ کوئی اسلحہ تو نہیں اٹھایا تھا، کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا تھا، یہ اسی جرم کی پاداش میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جرم تھا شہید کرنے والوں کے نزدیک۔ اسی لاہور میں بھی ایک عالم دین کے گھر سے باہر ریکی کرنے والا پکڑا گیا۔ یہ لوگ کتنا کھلا دھن دھناتے ہیں، کیا مطمئن ہوتے ہیں، اور قرآن سے ہمیں تسلی ملتی ہے، کوئی بات نہیں، بندے کا تو جانے کا وقت مقرر ہے، شہادت آ جائے اور کیا ملے اسے۔ ہر معاملے کا انجام اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے۔ شکر کرے ان علماء کا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے سامنے دین کی حقیقت کو رکھتے ہیں، آپ کو کفر سے، شرک سے، ضلالت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو یتیم کرتے ہیں، آپ کے دین کی خاطر کہ آپ لوگ دین کو سمجھیں۔ چونکہ انبیاء علماء کے وارث ہیں، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کا یہی کام رہا ہے، انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے کام کیا ہے، تو ہم علماء نے بھی اسی طرح ہی کام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھ آئی؟ لیکن یہ کھیل سدا نہیں چلے گا کہ بندہ حق کی بات کرتا چلا جائے اور لوگ اسے شہید کرتے چلے جائیں، حکومت گونگی شیطان بن کے بیٹھی رہے اور کوئی رد عمل نہ ہو۔ ان کا اپنا ایک بندہ مر جائے، پوری دنیا کو یہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اسی وقت قاتل بھی نامعلوم سے معلوم ہو جاتا ہے، سب کچھ کیفر کردار تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ان علماء کی قدر کریں۔ علماء کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے، یہ بات یاد رکھیں، علماء کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے۔ علم صفوں سے کھرچ کے نہیں اٹھے گا کہ اسے علم کھرچا جائے گا، علم موجود نہیں رہے گا، علماء موجود رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے قیامت کے قریب. کیسے؟ اللہ علماء کو اٹھا لیں گے. یہ نہیں کہ علم کھرچ دیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے. آج حکومت سروے کرتی ہے، اتنے مریض ہیں، اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے، اتنی عمارتیں بننی ہیں، اتنی ترقیاں ہونی، اتنے انجینئرز ہونے چاہیے. ڈاکٹرز کی کھپت پوری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جی پریکٹیشنر اتنے ہونے چاہیے، ڈسپینسری میں کام کرنے والے اتنے ہونے چاہیے. جبکہ فقہا لکھ چکے ہیں کہ کم سے کم 1-2 شرعی میل کے اوپر ایک مستند ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے کہ گرد و پیش کے لوگ اس کی طرف رجوع کریں تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں جواب دے سکے. اور یہ اس دور میں جب آبادی اتنی کم تھی. آج کتنے علماء ہونے چاہیے، کتنی آبادی ہے، اور ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، ہم نے ادھر کا سوچا بھی ہے. پھر یہ ایک الگ سلگتا ہوا دکھتا موضوع ہے. تو ان علماء کی قدر کریں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو اللہ کا دین بیان کرتے ہیں. یہی بندے جو شہید ہوئے امریکہ میں تھے، غالباً وہاں سے ڈیپورٹ ہو گئے تھے. بہت بڑا اسلامک سینٹر تھا ان کا وہاں، لیکن بڑی دور کی سوچ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا تھا ایک نہ ایک دن شاید میری یہاں سے چھٹی ہو جائے گی. تو انہوں نے کراچی کے اندر بندوبست کر لیا تھا، ایکڑوں پہ پھیلا ہوا. اب مجھے اس کی تصدیق نہیں، میں نے ایک عالم دین کا سنا کہ 200 ایکڑ پر ہے. واللہ علم کتنی بڑی جگہ ہے. پھر یہ ملیشیا یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر رہے. ٹھیک ہے، وہاں سے دوبارہ والد کی وفات پہ پاکستان شفٹ ہو گئے. کوئی دہشت گردی تو نہیں کی تھی. اور کتنا بڑا کام تھا کہ اہل سنت کے ان 3 طبقات کو کہا یار کم سے کم صحابہ کی عظمت پر تو ایک ہو جاؤ. اور بڑا فعال کردار تھا ان کا، اور سیدھی انگلی انہی پر رکھی گئی. اچھا یہ آیا جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یہ آیا صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے. برادر اسلامی ملک کے برادر حرامی ملک ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمسایوں میں ہم نے برادر ہمسایہ ملک بنایا ہوا ہے. ہمیں تو کلبوشن کہ اس پر بھی عقل نہیں ملی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کرتے کیا. خیر کچھ باتیں یہاں کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرنے کی ہوتی. لا الہ الا اللہ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. ان لوگوں کے پاس گزشتہ امتوں کے حالات آ چکے ہیں، عبرتناک انجام سے یہ لوگ واقف ہیں. گزشتہ قوموں کے عبرتناک انجام میں ان کے لیے نصیحت کا کافی وافی سامان موجود ہے، ڈانٹ ڈپٹ موجود ہے. مزدجر حکمت بالغہ، گزشتہ امتوں کے عبرتناک انجام میں پوری دانائی کی بات موجود ہے جس سے نصیحت کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوتا ہے. فما تغنی النذر، لیکن انہیں نصیحتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. یا ماں استفہامیہ بنا لے، فما تغنی النذر، کیا ان کو نصیحتیں فائدہ دے رہی ہیں؟ استفہام میں انکاری ہو جائے گا، نہیں دے رہی. استفہام کے اندر پھر زور زیادہ ہوتا ہے. خیر یہ عربی گرامر کی باتیں ہیں. فما تغنی النذر، کیا انہیں نصیحت کی یہ باتیں فائدہ دے رہی ہیں؟ سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے. یہاں تو راحت بھی گزر جائے گی، مشکلات بھی گزر جائیں گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فتول عنہم، میرے نبی بس آپ ان سے اعراض کریں. بہت سمجھا دیا آپ نے ان کو. یہ خطرناک ترین آیت ہے، اور یہی کام علماء کا ہونا چاہیے. ایک حد تک سمجھائیں، ٹھیک نہیں تو اپنی توجہ تبدیل کر کے ان کی طرف توجہ کر لیں جن کو ابھی تک سمجھایا نہیں ہے. ہر ایک کے ہر وقت پیچھے پڑے رہنا نہیں، یہ اللہ نے لازم نبی پر بھی نہیں کیا. وما انت علیہم بجبار، ضرور منوا کے رہنا یہ نہیں ہے. اور یہ خطرناک ترین آیت ہے، کیوں بندہ پھر ایسے میں نصیحت سے محروم کر دیا جاتا ہے.
اور جو بندہ نصیحت سے محروم ہو جائے، وہ اچھا بلا چنگا بھی ہو تو آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا ڈی ٹریک ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی گمراہی عین ہدایت لگتی ہے، ہدایت عین گمراہی لگتی ہے، اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے۔ اعمال کا زنگ عقل پر بھی پڑتا ہے، کہتے ہیں نا بدعملیاں بندے کو بے نور کر دیتی ہیں، منحوس بنا دیتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ، اللہ معاف فرمائے، تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، چہرے بتا دیتے ہیں۔ 5 وقت کے نمازی کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، 7 وقت کے نمازی کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، جو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، شور مچا رہا ہوتا ہے۔ یہ ویسے بات کر رہا ہوں، کوئی دلیل کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہوتی ہے۔ گناہوں کی بھی اس طرح اثرات ہیں، بندہ جب گناہ پر اصرار کرتا ہے نا تو اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، وہ منحوس چہرہ بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فتول عنہم، میرے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان سے توجہ ہٹا لیں، بہت سمجھا لیا آپ نے ان کو۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اب یہ کب سمجھیں گے؟ ایک دن آئے گا پکارنے والا انہیں پکارے گا، بلانے والا اس کو اپنی طرف بلائے گا، الی شیء نکر، ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، انجانی چیز کی طرف بلائے گا، میدان محشر کی طرف بلائے گا۔ اسرافیل سور پھونکیں گے، زمین کی کشش ہے نا، ہم اڑ کے نہیں جا سکتے، اس کشش کے ثقل کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس کی گریوٹی سے باہر نکلنے کے لیے، بس یہی اندازہ کر لیں۔ اسرافیل سور پھونکیں گے، اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، پوری دنیا قبروں سے اٹھ کے اسی کشش کے پیچھے جائے گی، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی، بے اختیار اسی آواز والے کی طرف جائے گی جہاں سے آواز آ رہی ہے، میدان محشر کی طرف۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، خوف زدہ ہوں گے، ذلت اور ندامت چھائی ہوئی ہوگی۔ یخرجون من الاجداث، ایسی حالت میں قبروں سے نکلیں گے، کانہم جراد منتشر، گویا یہ منتشر ٹڈیاں ہیں، ٹڈی دل ہوتے ہیں نا، کروڑوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہر طرف ٹڈی ٹڈی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان قبروں سے نکلیں گے ایسا لگے گا کہ ہر طرف ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ اسرافیل سور پھونکیں گے، جہاں سے آواز آ رہی ہوگی اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ لگائیں گے، اس آواز کے پیچھے پیچھے۔ مہطعین الی الداع یعنی مسرعین الی الداع، دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، ایسے میں قیامت کے انکار کرنے والے کہیں گے بے اختیار، جس دن کا انکار کر رہے تھے وہ تو آگے، یہ بڑا کٹھن دن ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، دلوں سے زنگ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ فکر آخرت، اس سے بڑی چیز ہی اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ دنیا کی چمک بندے کو اندھا کر دیتی ہے، یہ دنیا کی ہوس بندے کو حرام کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، یہ میاں بیوی کی محبت، یہ اولاد کی محبت انسان کو حلال حرام کی تمیز ختم کروا دیتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک سٹینڈرڈ کہ میں نے اس سٹینڈرڈ کے اوپر رہنا ہے، میرا لیونگ سٹینڈرڈ یہ ہوگا، یہ اس کی ہوس اسے حرام کی حلال کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اس چیز کو ٹھیک کرنے والی ایک ہی چیز ہے، بندہ آخرت کی طرف نگاہ رکھے، چاہے نہ چاہے قرآن پڑھے، آخرت کو سامنے رکھے، عذابات کو سامنے رکھے، اور اگر دنیا کی نعمتوں کی طرف اس کی نگاہیں جاتی ہیں جو اسے حاصل نہیں ہو سکتی حرام کے بغیر، تو وہ جنت کی نعمتوں پہ غور کرے، انشاءاللہ اس کا دل بھر جائے گا، اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر خوف بھی پیدا ہوگا، اور اس کے اندر امید بھی پیدا ہوگی، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کے عذاب کا خوف، اور پھر اتنا بے نیاز ہو جائے گا، پوری دنیا اس کے سامنے ڈھیر کر دی جائے، وہ صحابہ کی طرح اس دنیا کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں، جن کو یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں،
طالبان یا جو بھی جتنے مجاہدین ہیں، ان کی قید میں کوئی خاتون آتی جاسوس، اس کو وہ قید میں رکھ لیتے ہیں، جب وہ معاہدے کے ساتھ قید سے چھوٹی ہوتی تو وہ مسلمان ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کو آج نظر نہیں آ رہا۔ اور ہمارے جو بچیاں قید میں ہیں، ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کیا ہے؟ ہم تو صرف ایک ڈاکٹر عافیہ کا نام لیتے ہیں، ہماری تو ہزاروں بچیاں یہاں لال مسجد میں کیا ہوئی، آج بھی وہ لاپتہ ہیں۔ کہاں چلی گئی وہ سینکڑوں بچیاں؟ اسی طرح جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں کے مجاہدین گوانتانامو میں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ لیکن جو قید سے چھوٹ کر آئے انہوں نے کتابیں لکھ ڈالیں کہ ان پر ظلم کیسے ہوتا تھا، منہ میں پیشاب کرنا، یہاں تک کہ جو انویسٹیگیشن والی خواتین آتی تھیں وہ مجبور کرتی تھی ہمارے ساتھ زنا کریں، یعنی انویسٹیگیشن کرتے کرتے وہ زنا پہ اتر آتی تھی، لیکن مجال ہے کہ کسی مجاہد کی نگاہ ادھر جائے۔ اور وہ جو آتے ہیں ادھر قید میں، جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ اسلام کے سفیر بن کے نکلتے ہیں۔ آج بھی ہے نا بہت بڑی صحافی، اس کا نام مجھے بھول رہا ہے، ہاں وہ بڑا مشکل سے نام ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آواز نہیں ہے، ہاں ریڈلی، کوئی وائٹ لی ہوگی، کوئی ریڈ لی ہوگی، کچھ بھی ہوگی، دیکھو نا کیسے مسلمان ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر بھی لوگوں کو حقانیت نظر نہ آئے، پھر بھی لوگوں کو سچائی نظر نہ آئے، تو اس نظر نہ آنے کا تو اتنا بڑا عذاب ہوگا جہنم میں۔ اللہ آج بھی حقانیت کو کھول کے دکھا رہے ہیں، آج بھی حقانیت کھلا کے اللہ دکھا رہے ہیں۔ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے؟ دنیا میں کبھی بھی یہ چیز پیچیدہ نہیں رہی، بس صرف تھوڑی سی عقل چاہیے بندہ کو۔ لا الہ الا اللہ۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی آنے والے دن کی، دین برحق کی۔ 950 برس، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 برس نوح علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے۔ کوئی عرصہ ہوتا ہے، پھر اللہ کو پیار بھی تو اتنا آ رہا ہے، کہا میرے بندے نوح کی، انہوں نے تکذیب کی ان سے پہلے لوگوں نے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، ان لوگوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے، عبدنا۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے والد، میرے بچے، میری بیوی، میری بیٹی، ہمارا خاندان، ہماری فیملی، اللہ کہتے ہیں ہمارا بندہ۔ کتنا پیار آ رہا ہے، عبدنا کی اضافت میں کتنا پیار ہے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اور یاد رکھیے یہ آیت صرف نوح علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ آیت ہر اس نبی کے نمائندے کے لیے ہے جو دین بیان کرتا ہے اور اسے جھٹلایا جاتا ہے۔ اوپر سے اللہ یہی کہتے ہیں، اوپر سے اللہ کے ہاں یہی آواز ہے، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، یہ میرے بندے جھٹلائے جا رہے ہیں، دین بیان کیا جا رہا ہے لیکن یہ میرے بندوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا شان ہوگی ان بندوں کی جو انبیاء کے نقش قدم پہ چل کے، علم وحی کو حاصل کر کے دین بیان کرتے رہے۔ ہم فیوچر کی رٹ لگا کے اپنے بچوں کا فیوچر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے مقابلوں کے امتحان دے رہے ہوتے ہیں، دعائے قنوت تک نہیں آتی۔ دعائے قنوت تو خیر بہت بڑا پل صراط ہے، عام نماز قل هو اللہ تک نہیں آتی۔ پھر ایسے کی بچیاں پھر جا کر عیسائیوں سے شادیاں رچاتی ہیں، پھر یہی اللہ سزا دیتے ہیں۔ لیکن ایسے میں بھی مت ماری جاتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو خود عیسائی کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، لعنت پھر بھی نہیں بھیجتی اس کے اوپر، پھر بھی قیادت اس کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بندے کو جھٹلایا گیا، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، کتنا پیار آ رہا اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے دامے دل میں سخنے، جتنی بات آپ کو دین کی سمجھ آتی ہے طریقے سے اس کی تبلیغ کیا کریں۔ آپ کی تکذیب ہوگی تبلیغ کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ، اللہ کہیں گے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، یہ میرے بندے کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ آپ اپنے افسر کے قریب ہونا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑے سے مفادات حاصل کر لیں، تو سب سے بڑا مفاد تو بندے کا اللہ سے وابستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ سنا چکا تھا نا، ایک بادشاہ ترنگ میں آ گیا، اس نے کہا
آج جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھ دو، یہ اس کی ہو جائے گی۔ وزراء دوڑے، کسی نے کس جواہرات پہ، کسی نے موتی پہ، سونے پہ، ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیے۔ بادشاہ کی کنیز جو اس کے سامنے ہی تھی، اس نے کسی چیز پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ بادشاہ نے کہا ری کم بخت پگلی تو کیا کر رہی ہے، جا کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، یہ تو پورا خزانہ لوٹ لیا گیا۔ اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے ہاتھ رکھ دیا ہوا ہے، آپ میرے، یہ پوری سلطنت میری ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے نا اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ میرا، بادشاہ میرا تو پوری سلطنت میری۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا تو اللہ کی پوری کائنات ہماری، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے، نہیں مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ خیر اقبال کے افکار میں تو تغیرات آتے رہے، کوئی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے ہاں تو شخصیات کو معبود بنا کے پوجا جاتا۔ یہ ان کی خوش قسمتی، ان کی آخری عمر، ان کی گزری عمر سے بہت بہتر تھی۔ لیکن پھر بھی جو ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلام، شاید ان کا یہ نام ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اس کے اندر جو ریلیجیس تھاٹ ہے اس کے مکمل طور پر آپریشن کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں کروں گا، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ بڑے بڑے علماء بھی اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں، صرف وہ ان کی تھوڑی سی نظم سامنے رکھ دیتے ہیں، اشعار نثر کے اندر کیا وہ کوئی سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اتنا اپنا ذہن بنا لیں آپ، اللہ کے دین سے اتنے انسپائر ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے برعکس انسپیریشن نہ دے سکے آپ کو۔ بس آپ کا قائد اچھی بات کرتا ہے سو بسم اللہ، آپ کا قائد غلط بات کرتا ہے تو تنقید کریں، گالی نہ دیں، بتائیں یہ غلط ہے۔ اسی کسی عالم دین سے ایک دفعہ میری فون پہ بات ہو رہی تھی، میں کہا یار جہاں لوگ ہماری اتنی عزت کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، سوشل میڈیا اتنی گندی چیز ہے، وہاں اگر اپنی عزت پامال ہو جاتی ہے، اگلے ماں بہن کی بھی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، اور اچھے خاصے مذہبی لوگ بھی مطلب دھوتی اتار کے وہ ادھر پھینکتے ہیں۔ تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو بڑی اچھی بات کی، وہ پہلے سے چیز میرے ذہن میں موجود تھی شاید، تو انہوں نے ان کو الفاظ دے دیے، کہا جی سیدھی سی بات ہے، کسی بھی قائد کی ہر بات نہ غلط ہے نہ ہر بات صحیح ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ میرا قائد ہے تو اس کی ہر بات صحیح ہو گئی، چونکہ وہ میرا قائد نہیں ہے، میری پارٹی نہیں، تو اس کی ہر بات غلط ہو گئی۔ بس جس کی جو بات صحیح ہے، چاہے وہ مذہبی سیاستدان ہو، چاہے وہ نرا سیاسی سیاستدان ہو، اچھی بات ہے السلام علیکم، بہت اچھی بات، غلط بات ہے کہہ دو آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو سیاستدانوں کے فالوورز بیٹھے ہیں، وہ تو اللہ معاف فرمائے، اتنے فالوورز تو ہم نبی کے نہیں ہیں، اتنے فالوورز تو ہم نبی کے نہیں ہیں۔ وہ سر عام پیشاب پخانہ کر دے گی تو اس کو بھی وہ پاک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مذہبیوں کے غیر مذہبیوں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو کچھ تحریریں لکھ کے اندازہ ہوا، کبھی مجھے کوئی کسی جماعت کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی جماعت کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے۔ ایون میں پی ٹی آئی پہ تنقید کرتا رہا ہوں، مذہبی لوگ مجھے پی ٹی آئی کا بتا رہے ہوتے ہیں، مذہبی لوگ مجھے پی ٹی آئی کا بتا رہے ہو، یہ پی ٹی آئی کا جی بندہ، یہ سرکاری خطیب ہے، اس نے سرکاری باتیں کرنی ہے۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں، آ جاؤ نا ذرا اس ممبر پہ، تمہیں پتہ چلے، ذرا بات کر کے دیکھو۔ ہم بڑی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے میں نے یہ بات بھی کی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ 2 مرلے کی مسجد میں 2 ٹکے کی بات کرنی نہیں آتی، اور بات کرتے ہیں کہ سرکاری مسجد میں سرکاری خطیب، ذرا آ جاؤ نا پھر سرکاری خطیب کی طرح بات کرو، تمہیں پتہ چلے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ فدعا ربہ انی کذبت فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا گیا، وقالوا مجنون، مجنون کہا گیا، وازدجر، ہمارے اس بندے کو ہماری وجہ سے جھڑک دیا گیا بہت بری طرح۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے، آپ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اگلا آپ کو اللہ گالی دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے، ماں بہن کو ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اس سے ماں بہن ننگی نہیں ہوتی ہے، اس سے ماں بہن کی توہین نہیں ہوتی ہے، لیکن جو کرتا ہے اس کا کردار سامنے آتا ہے اور اللہ اس کی گرفت کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مزہ آ رہا خدا کی قسم، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے بندے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، کیوں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، شبیر نہیں دیکھتا۔ شبیر اندے کو کیا پتا کہ شبیر دیکھے گا، دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پروگرام کے دیکھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ شبیر ہوگا نا اینکر شاید اس کا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو جھٹلایا گیا، وَقَالُوا مجنون، مجنون کہا گیا، وَازْدُجِرَ، میرے اس بندے کو میری وجہ سے بری طرح جھڑک دیا گیا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مغلوب، آخر کار میرا بندہ مغلوب ہو کے کہہ چکا، مولا میں بس بے بس ہو چکا ہوں، فَانْتَصِرْ، اب تو خود ہی انتقام لے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جس بندے کو اکیلا سمجھا جا رہا تھا، جس بندے کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، جس بندے کے بارے یار اس کی فیور میں کوئی کھڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، آؤ اللہ کھڑا کرتے ہیں۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کی صورت میں کھول دیے۔ اللہ بھی انتقام میں تھا، بس نبی کے دعا کا منتظر تھا، نبی دعا کرے میں انتقام لو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، نبی نے بددعا کی۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے موسلادھار بارش کی صورت میں آسمان کے دروازے کھول دیے۔ صرف آسمان کے نہیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کو پھاڑ کے چشموں میں تبدیل کر دیا۔ وہ زمین کیا تھی؟ ہر طرف چشمے ہی چشمے نظر آ رہے تھے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اوپر کا پانی نیچے کا پانی اس عذاب کے لیے جو اللہ کے ہاں مقدر ہو چکا تھا، اس عذاب کی تیاری کے لیے مل گئے دونوں پانی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تو پھر نوح علیہ السلام کا کیا بنا؟ اوپر سے پانی ادھر سے پانی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں بارش نہ ہے باقی ہر جگہ آ جائے، یہ تو عذاب کا پانی تھا، کوئی برسات کا موسم تھوڑی تھا ایک گھر میں بارش ہو رہی دوسری طرف چھینٹا بھی نہیں پڑ رہا۔ ہم نے اپنے بندے نوح کو کیلوں میخوں والی تختوں والی کشتی پہ سوار کر دیا۔ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اتنا بڑا طوفان، نیچے سے بھی اوپر سے بھی پانی، تو کشتی مقابلہ کیسے کرے؟ کَتَجْرِي بِأَعْيُنِنَا، وہ ہمارے نگرانی اور حفاظت میں چلی جا رہی تھی۔ کتنا پیار آ رہا اللہ کو، اللہ کی دین کی اقامت کے لیے خدا کی قسم کام کریں، اللہ میرا اور آپ کا نگہبان ہوگا، ہم اس کی حفاظت میں چلے جا رہے ہوں گے۔ ہاں جب اس دنیا سے اٹھائے جانے کا وقت ہوگا کہ ہاں اب میرے بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے، اللہ اس وقت شہادت سے اٹھا لیں گے، شہادت دے کے اٹھا لیں گے۔ میں بھی اپنے اللہ سے شہادت مانگتا ہوں، یا اللہ طویل نیک عمر دے دے، لیکن جب موت آئے تکلیف کی موت نہ دے بلکہ شہادت کی میٹھی موت نصیب فرما۔ بس بستر کی موت تو تکلیف کی موت ہے، اللہ شہادت کی حلاوت والی موت نصیب فرما۔ شہادت کی موت شہادت کی زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تجری بِآ، کتنا حوصلہ ملتا ہے، دیکھیں نا آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، چونکہ میں نے پوری صورت پہ بات کرنی صرف 10-15 منٹ رہتے ہیں، اب میں نے تیزی سے دوڑ لگانی آگے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کر کے رکتے چلے جائیں، اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے۔ پوری کائنات کی جمہوریت ایک طرف ہے، نوح علیہ السلام اور زیادہ سے زیادہ روایت 80-82 ایمان لانے والے لوگ ایک طرف ہیں، باقی پوری کائنات اللہ نے تباہ و برباد کر دی۔ اور یہ جو بچے ہوئے تھے ایک کشتی کے سوار، تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ ہماری نگرانی میں چل رہے تھے۔ بھائی ایسا نہ کریں ہم بیان کریں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہم نے کس کی خاطر لیا؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ ہم نے اپنے بندے نوح کی خاطر اتنا بڑا بدلہ لیا جس کی ناقدری کی گئی تھی، حالانکہ بھی تو وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، نہ وہ شہید ہوئے تبھی موت فوت ہوئے۔ یہ سارا ہم نے کیوں کیے؟ کیونکہ ہمارے بندے کی ناقدری کی گئی تھی، اس کی تعلیمات کا انکار کیا گیا تھا۔ جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کے چھوڑ دیا، نشان عبرت بنا کے چھوڑ دیا، لیکن ہے کوئی عبرت پکڑنے والا، نصیحت پکڑنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، یہ مدکر اصل میں صرفی قوانین لگیں اس پہ، یہ لفظ مستکر ہے، پھر لفظ بنا مزدکر،
پھر بنا مدکر، پھر بنا مدکر، 3-4 صرفی قوانین لگتے ہیں. یہ ویسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ عربیت سے تو کوئی دلچسپی تو پیدا ہو. عربی گرامر کے اندر تو اتنی لاجیکل گرامر ہے نا، دنیا کی کوئی نہیں ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، وَنُذُرِ میرا ڈراوا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، لیکن کوئی ہے بھی ہی نصیحت پکڑنے والا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اجتہاد کے لیے آسان نہیں ہے، مسائل کے لیے آسان نہیں ہے، نصیحت کے لیے آسان ہے. نصیحت کے لیے ABC سے بھی زیادہ آسان ہے. آسان کا مطلب یہ نہیں قرآن پڑھ کے آپ امام ابو حنیفہ بن جائیں، آگے پیچھے آپ کو کچھ پتہ نہ ہو ایک لفظ کا. یہی آپ کے سارے فیس بکی اور میڈیائی دانشور بنے ہوئے ہیں. ایک لفظ عربی کا پڑھنا نہیں آتا ہے، جیسی عربی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹانگ ٹوٹی ہوئی عربی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پورا دانشور بنا ہوا ہے لوگوں کے نزدیک. یہ بھی ایک سلگتا ہوا موضوع ہے. آپ کو تکلیف ہوگی آپ MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ تھڑے باز کے پاس نہیں جاتے. لیکن آپ کو دین کی ضرورت پڑے تو آپ فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یوٹیوب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جس سے پوری زندگی کسی اور کام پہ لگائی ہوتی ہے، وہ اردو کی کتابیں چند پڑھ کے، تاریخ کی چند اوراق رٹ کے آ کے صحابہ پر بکواس شروع کر دیتا ہے یا دین کی دھجیاں اڑانی شروع کر دیتا ہے. آپ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ اپنی خود ایمان کو بگاڑیں گے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ خود کردہ رہا علاج نہیں، اس اپنے کی کا کوئی علاج نہیں ہوتا. جس طرح دنیا کے معاملے میں آپ احتیاط سے سارا کام کرتے ہیں، دین کے معاملے میں احتیاط کریں گے تو دین بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا. فتنے تو زوروں پر ہیں. ان کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. قوم عاد نے بھی ہمارے نبی کو جھٹلایا تھا، ہود علیہ السلام کو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم. پھر دیکھو ان پر بھی جو میرا عذاب تھا وہ کیسا تھا، میرا ڈراوا کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، تند و تیز آندھی کا عذاب بھیجا، ایک ایسے دن میں جس کی نحوست دائمی تھی. فی یوم نحس مستمر 7 لیال و 8 ایام. 7 راتیں 8 دن یہ مسلسل طوفان چلا ہے. اب انہوں نے اس میں کتنی بچنے کی کوشش کی ہوگی، کیسے قلعوں میں گئے ہوں گے، کہاں کہاں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی ہوگی. قرآن کا اگلا لفظ اسی کوشش کو بتا رہا ہے، تشریح کا موقع نہیں. تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اکھاڑ کے پٹخا رہی تھی، جیسے کھجور جو ہیں وہ اس کی جڑیں، جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کی جڑیں ہوتی ہیں، اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں، اس طرح وہ گرے ہوئے تھے. یہاں جڑیں کا لفظ زیادہ بہتر ہے. یہ اعجاز عجز کی جمع ہے، کیونکہ جڑوں کے اندر ایک گنجلک سا ہوتا ہے سارا کچھ ایسے. تو پٹخا کے مار کے قیمہ بنا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. تو ایسی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کی ان کی جڑیں ہوتی ہیں. تو جڑوں سے تنوں کا پتہ چل گیا، ان کے قدکاٹ کا پتہ چل گیا، اور جڑوں سے ان کی کچلی ہوئی لاشوں کا پتہ چل گیا. اٹھا کے پٹخا کے مارا ہوا نے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 7 راتیں 8 دن مسلسل. فکیف کان عذابی ونذر. دیکھو پھر میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈراوا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ارے ہم نے قرآن کو، یہ بار تکرار سے آ رہا ہے اس صورت کے اندر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، قرآن کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا ہے. ارے کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر. ارے قوم سمود نے بھی تنبیہات کو، ڈراووں کو جھٹلا دیا تھا، رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے. اور پھر قوم سمود نے کہا کہ آپ نے نبی صالح علیہ السلام کو کہا ابشرا منا، اچھا ہم میں سے ہی ایک انسان، واحدن ہے بھی اکیلا، کلم کلا، نتبعہ، اچھا اب ہم اس کی پیروی کریں، ہے ہم میں سے، کوئی اوپر سے نہیں اترا،
ہم میں سے ہی ایک ہے بھی کلم کلا، اب ہم اس کے پیچھے چلیں، نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعور، ایسے میں تو ہم بہکے ہوئے، ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ غرور، تکبر، استکبار یہ بندے کو ہدایت سے روک دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، اچھا ہم میں سے نصیحت اسی کے اوپر القاء ہونی تھی؟ کیسا طنز ہے! اگر صالح علیہ السلام قوم کے بہت بڑے وڈیرے، جاگیردار، خان، نواب ہوتے تو کوئی بولتا؟ بگٹی جیسا اقتدار ہوتا تو کوئی بولتا؟ اللہ اکثر اللہ کا معمول رہا ہے، نبیوں کو نہتے کر کے بھیجتے ہیں، بادشاہتیں بعد میں ملتی بھی رہتی ہیں، وراثت میں بھی بادشاہتیں ملی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عموم یہ رہا ہے انبیاء کا، نہتے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ بل ہوا کذاب و نشیر، یہ سالے جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے اور بہت بڑا شیخی خور ہے، شیخی خورا ہے، نبوت کے دعوے کر کے اب شیخی خوری دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشیر، کوئی بات نہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا کذاب کون ہے، شیخی خورا کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کی، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، میرے نبی انتظار کریں، میں اونٹنی کو بیچ رہا ہوں آزمائش بنا کے۔ ان کی قوم نے کہا تھا واقعی تو نبی ہے، یہ سرخ چٹان سامنے ہے، یہ سرخ پہاڑ سامنے، یہ پھٹے، اس میں سے گابن اونٹنی نکلے، پھر ہم تمہیں ماریں گے۔ اور اللہ کی عادت ہے، منہ مانگے معجزے پر قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا بس انتظار کریں، اب اونٹنی بھیج رہا ہوں، فرتقبہم، بس اب انجام کا انتظار کریں، واصطبر، صبر کریں، ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور انہیں خبردار کریں اونٹنی آ گئی ہے، اب تمہارے درمیان پانی تقسیم ہوگا، ایک دن پوری اونٹنی پانی پیے گی، اگلے دن تم سب آؤ گے، جس دن اونٹنی ہوگی نہ تم آؤ گے پانی کی گھاٹ پر، نہ تمہارے جانور آ سکیں گے۔ اس پر عمل ہوتا رہا، وہ لوگ قریب ہی نہیں آتے تھے، لیکن کب تک؟ کل شرب محتضر، ہر باری باری پر آئے، ایک دن اونٹنی آئے گی، دوسرے دن یہ لوگ آئیں گے، آخر وہ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہے، بجائے ماننے کے انکار بھی کیا اور اونٹنی کو عذاب سمجھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فنادوا صاحبہ، انہوں نے اپنے ایک منچلے کو تیار کر لیا کہ یار بڑا ہٹا کٹا آدمی ہے، تیرا تو کی سوسائٹی میں مقابلہ ہی نہیں، ذرا ہاتھ مارنا ہی اونٹنی کو، اسے تیار کیا۔ آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، بیوقوف کو آگے کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سیاستدان ہلا ہلا کر کے نعرے لگاتا ہے، کارکن آگے ہو کے پیٹرول چھڑک کے اپنے آپ پر آگ لگا دیتا ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ سیاستدان اپنے آپ کو آگ کبھی نہیں لگائے گا، کارکن اپنے آپ کو آگ لگا کے مارے گا۔ کارکن یہ اتنے بے ایمان اور بے عقل ہیں، آپس میں دشمنیاں، گولیاں، سب کچھ، رشتے ناتے ختم، بائی سے لڑتا ہے، میاں بیوی سے لڑتی ہے، سر پھٹول ہوتا ہے، اوپر جو سیاستدان ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہاں کی ایک شخصیت نے مجھے اپنی بیٹی کے نکاح پہ بلایا، وہاں بعض سیاستدانوں سے بھی ملاقات ہوئی جو ہمارے حلقے سے لڑتے تھے، کہتے جی آپ ہماری فیور آپ کریں گے؟ میں کہا میں آپ کی فیور کبھی بھی نہیں کروں گا، میں نے ہنس کے کہا ہم آپ کی فیور کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، نہ پہلے کی تھی نہ اب کریں گے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کارکن آپس میں لڑے مرے، سیاستدانوں کی آپس میں رشتہ داری ہو، ہر اس طرف یہ سیاستدان اپنی رشتہ داری جوڑتے ہیں جہاں سے پتہ چلے کہ ہماری کرپشن بھی بچے گی، ایک حکومت آئے گی تو دوسری حکومت ان اداروں میں بھی رشتہ داری جوڑتی ہیں جہاں جہاں انہوں نے کرپشن کے جا کر ڈھکنا لگانا ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ۔ بس ایک انہوں نے متوالے جیالے دیوانے کسی کو تیار کر لیا، کہا یار تو بڑا بہادر ہے، ذرا اس اونٹنی پر ہاتھ ڈال، فتعاطا فجسرا، تعاطا کا میں عربی میں کا ترجمہ میں عربی میں کر رہا ہوں، فتعاطا یعنی جسرا، جسارت کی اس نے، فعقر اونٹنی کو مار ڈالا، فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھو پھر میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈراوا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، پھر ہم نے ایک چیخ بھیج دی، ایک دھماکہ ہوا، فکانوا کحشیم المحتضر، یہ سب کے سب قوم سمود روندی ہوئی باڑ والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح برادے کی شکل میں ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئی۔
باڑ والا باڑ لگاتا ہے نا، بھیڑ بکریوں گایوں کے لیے باڑ لگاتا ہے، جانور گزرتے گزرتے وہ پرانی ہوتی جاتی ہے تو وہ باڑ جو ہے وہ پامال ہوتی جاتی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کے اس کا برادہ زمین میں بکھرا ہوتا ہے۔ اللہ قوم سمود کی کچلی ہوئی لاشوں کو باڑ لگانے والے کے جو باڑ ہے اس کے برادے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسے یہ کچلے گئے جیسے کیا کہتے ہیں باڑ لگانے والے کی باڑ کچلی جاتی ہے، برادہ بن جاتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اس سے پہلے قوم لوط نے بھی آنے والے دن کو جھٹلایا تھا، تنبیہات کو جھٹلایا تھا، ڈراووں کو جھٹلایا تھا، رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوط، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی تھی، صرف نوح علیہ السلام کے گھرانے، لوط علیہ السلام کے گھرانے کو سوائے بیوی کے بچا لیا تھا کیونکہ بیوی بھی مشرکہ تھی۔ نجیناہم بسحر، سحری کے ٹائم ہم نے ان کو نجات دی تھی۔ نعمتا من عندنا، یہ نجات ہم پر کوئی فرض نہیں تھی، نبی اور نبی کے اہل بیت کو نجات دینا، یہ ہمارا احسان تھا، یہ ہمارا احسان تھا۔ کیا بے نیازی اللہ کی، وہ تو ہے ہی اللہ الصمد۔ کذالک نجزی من شکر، ہم شکر کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہمارے بندے لوط نے ہماری گرفت سے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ فَتَمَارَوْا، لیکن قوم شکمی پڑتی رہی گرفت کے حوالے سے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، جب یہی عذاب کے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تو قوم آ گئی، مطالبہ کرنے لگے کہ لوط تمہیں پتہ ہے ہماری تو بیویوں میں دلچسپی نہیں، یہ حسین لڑکے ہمارے سپرد کر دو۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے اس قوم کی آنکھیں جو وہاں حملہ کرنے آئے تھے حسین لڑکوں کو پکڑنے، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، کہہ دیا چکھو ہمارے عذاب کا مزہ۔ فذوقوا عذابی ونذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے ہم نے ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل کر دیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، کہہ دیا چکھو اب ہمارے عذاب کو، ہمارے ڈراوے کو چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا لیکن کوئی ہے قرآن کو سمجھنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس بھی ہماری تنبیہات آئی تھیں، ڈراوے آئے تھے، معجزات آئے تھے جو ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، آل فرعون نے تمام کی تمام معجزات کو جھٹلا دیا۔ فاخذناہم، پھر ہم نے آل فرعون کو دبوچ لیا۔ اخذ عزیز مقتدر، دبوچنا بھی کیسے تھا؟ عزیز مقتدر ذات کا دبوچنا تھا، وہ جو سب سے زبردست ہے، جس سے کوئی لڑ کے جیت نہیں سکتا، جس کے پاس قوت اقتدار ہے، کوئی شریک نہیں، مقتدر۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے کفار مکہ، اے اہل مکہ، تمہارے جو کفار ہیں یہ ان لوط علیہ السلام کی قوم سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، ان سے بہتر ہیں کہ ہم ان کو عذاب نہ دیں؟ یا آسمانی کتابوں میں ان کے لیے کوئی برات لکھی ہوئی ہے؟ برات سمجھ لیں آج کا استثناء، ام لکم براءۃ فی الزبر، آسمانی کتابوں میں کوئی ان کے لیے استثناء ہے کہ مشرکین مکہ کو عذاب نہیں ہوگا؟ یہ استثناء ہے تو قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا۔ ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا کفار مکہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا جتھا ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کا یہ جتھا شکست جا کھائے گا، پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ یہ آیات کب کی ہیں؟ جب مسلمان مجبور ہو کے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جب مسلمان شیعہ ابی طالب میں محصور تھے، اس وقت اللہ کی وحی کہہ رہی یہ جتھا شکست کھا کے بھاگے گا۔ یقین کا کیا عالم ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی میں حیران تھا، کون سا جتھا شکست کھا کے بھاگے گا؟ کہتے ہیں جب بدر کا واقعہ ہو رہا تھا، غزوہ بدر، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ لڑ رہے تھے اس بدر میں، تو اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہوئے کفار پہ جھپٹ رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جتھا شکست کھا کے بھاگے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو بدر کے بارے میں کہا گیا تھا۔ بدر کی خوشخبری اس وقت دی گئی جب مسلمان بے کس، بے لاچار، مجبور، محض تھے۔ بل الساعۃ موعدہم، یہ عذاب کافی نہیں ہے، اصل عذاب کا وقت قیامت کا وقت ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت بہت تلخ ہے، بہت دہشت ناک ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، مجرمین بہکے ہوئے ہیں، بہکاوے میں ہیں، گمراہی میں ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جب جہنم میں چہرے کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا،
ایسے میں ان کو کہا جائے گا چکھو جہنم کی اس لپٹ کو، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ آج یہ کہتے ہیں قیامت ہے تو آتی کیوں نہیں؟ لوگوں، ہم نے ہر چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اپنے وقت پہ آتی ہے۔ قیامت کے لیے بھی ایک تقدیر ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ وقت پہ آنے کے لیے ہمیں کوئی پہلے سے تیاری کرنی نہیں پڑے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم تو بس ایک حکم ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، آنکھ فوراً بندہ جھپکتا ہے، بس ہمارا حکم ہوتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ارے ہم تم جیسوں کو پہلے ہلاک کر چکے ہیں، لیکن کوئی ہے اس ہلاکت سے نصیحت پکڑنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز جو لوگوں نے کی ہو ان کے اعمال ناموں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر بڑی چھوٹی چیز جو انہوں نے کی وہ لکھی ہوئی ہے، نیکی ہو یا گناہ ہو۔ ان المتقین فی جنات ونہر، ہاں تقوادار بن کے جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، خواہشات پر پاؤں رکھ کے جنہوں نے زندگی گزاری، حلال سے بچ کے حرام پہ آ کے جنہوں نے زندگی گزاری، وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر ہوں گے۔ دنیا کی تمام مقامات جھوٹے ہیں، عارضی ہیں۔ بندہ ایک منصب پہ ہوتا ہے، چند سال بعد اسی منصب سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا اپنا چپڑاسی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ تو جھوٹی جگہ ہیں، کا سچی جگہ وہ آنے والی ہے آخرت میں، جنت کی جگہ، اور وہ ہوگی بھی کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جس پر بادشاہت ختم ہے، اس صاحب اقتدار کے پاس جس پر اقتدار ختم ہے۔ ہماری تقریر بھی ختم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔